ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حقیقت میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں محمد عبد المقتدر. ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے ان سائنسدانوں کے بارے میں جانا تھا جنہوں نے فلکیات اور طبیعت وغیرہ میں نمایاں کام انجام دیے تھے. آئیے آج ہم کچھ اور سائنسدانوں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. ہمارا مقصد صرف آپ کو ان سائنسدانوں کے بارے میں بتانا ہے جس سے دنیا ناواقف ہے. ہمارے بچے یہاں تک کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صرف سائنسدان انگریزی ہوتے ہیں، مسلم کیوں نہیں ہوتے ہیں. ان ناموں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کا جو ایجادات وغیرہ تھے، جیسے اور میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جہاں پر یہ لوگ نام کی تبدیلی نہیں چینج کرے، یہ لوگ نے سارا کریڈٹ جو ہے ویسٹرنر کو دے دیا. جیسے بلڈ سرکولیشن ڈائیگرام جو ہے یا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں سب سے پہلے معلوم کرنے والے ابن نفیس تھے 400 سال پہلے، ولیم ہاوی. لیکن ہمارے کتابوں میں جو نام درج ہے وہ ولیم ہاوی کا نام درج ہے. تو انہوں نے یہاں پر جو ہے ولیم ہاوی کو آگے رکھا اور ابن نفیس کو انہوں نے پیچھے کر دیا. بعض جگہ پہ یہ لوگ بہت کوشش کیے، جس طریقے سے نام نہیں بدل سکے وہاں پر انہوں نے مسلم سائنسدانوں کے انگریزی نام دے دیے. اور ہمارے کتابوں میں جیسا انہوں نے الجبرا کو نہیں ہٹا سکتے تھے یہ، کیونکہ یہ میتھمیٹکس کا بہت بڑا ایجاد تھا اور 1 2 3 سے میتھمیٹکس آسان ہو چکی تھی. عربک نیومریکلس آنے سے، ڈیسیمل پوائنٹس آنے سے یہ ساری چیزیں، ریاضی آپ کے لیے بہت آسان ہو چکی تھی. یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ اگر ہم ان ناموں کو نہیں ہٹا سکتے تو ہم کیا کریں گے، اس کو ویسٹرن نیم دے دیں گے. جیسا الخوارزمی کا انہوں نے نام دے دیا الگوریدم. تو اگر کوئی بھی بچہ اس بات کو پڑھتا ہے یا کوئی بھی ٹیچر یہ پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ انگریز سائنسدان ہے، جبکہ ان کا اوریجنل نیم یعنی کہ ان کا بیسک نیم جو ہے وہ الخوارزمی ہے، یعنی کہ یہ مسلمان سائنسدان ہے. ناظرین، ہم اپنے ملک سے دوسرے ملک جانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس مقام کا موسم کیسا ہے یا پھر وہاں کا رہن سہن اور حالات وغیرہ کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ایک مسلم سائنسدان نے سارے ملکوں کا دورہ کیا اور ان پر کئی کتابیں لکھی. ان کا نام ہے ابو الحسن المسعودی. انہوں نے کئی شہروں اور ملکوں کا جغرافیائی جائزہ لیتے ہوئے ملکوں کا سفر کیا. ان کی پیدائش بغداد کے شہر عراق میں ہوئی. سیاحت ان کا محبوب مشغلہ تھا اور دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے. ابو الحسن نے 915 میں پارسی سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے استخارہ سے برائے بغداد ہندوستان پہنچے. یہاں وہ ملتان اور منصور گئے. فورس واپسی سے قبل دوبارہ ہندوستان گئے. 918 میں گجرات، دکن، سیلون، انڈو چائنا، چین سے ہوتے ہوئے برائے مدغاسکر، عمان، عمرہ اور شام کا سفر کیا. ہر مقام پر انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے وہاں کی تہذیبیوں کا مشاہدہ کیا اور ان ملاقوں کی آب و ہوا کی تفصیلات جمع کی. ہر مقام پر انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے وہاں کی تہذیبوں کا مشاہدہ کیا اور ان علاقوں کی آب و ہوا کی تفصیلات جمع کی اور بعد ازاں انہیں کتابی شکل دی. تاریخ کی تدوین کے لیے نئے وہ ضوابط اور قواعد مرتب کیے. انہوں نے تاریخ کے ساتھ ساتھ علاقوں کے جغرافیائی حالات اور سماجی زندگی کو شامل کرتے ہوئے ایک نئی طرز ایجاد کی. 955 میں پہلی مرتبہ انہوں نے زلزلے کی پیمائش کی جو دنیا میں پہلا تجربہ تھا. سرخ سمندر کے پانی اور دیگر علاقوں کی اراضیات پر تحقیق ابو الحسن کا عظیم کارنامہ ہے. ہوا چکی کی ایجاد بھی ابو الحسن کا ہی کارنامہ ہے. 947 میں ابو الحسن نے معراج الحتاب تحریر کی جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے رہن سہن، موسم اور وہاں کی تہذیب کی تفصیلات پیش کی. معراج الزمان جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جغرافیہ و تاریخ پر ایک مستند کتاب ہے. ان کی تصانیف میں کتاب الاوسط اور کتاب التنبیہ الاشرف لکھی. قوموں کے عروج و زوال کا گہرائی سے مطالعہ ان کا خاص وصف تھا. انہیں دنیا کے مختلف خطوں کی آب و ہوا اور تہذیبوں پر دسترس حاصل تھی. آپ نے ابھی جانا کہ کس طرح جغرافیائی حالات پر کس طرح ایک مسلم سائنسدان نے تحقیق کی اور ہر ملک کے بارے میں بتایا. کیا آپ نے کبھی گلاب میں کتنی پتیاں ہوتی ہیں یہ جاننے کی کوشش کی؟ نہیں نا. ایسے ہی کچھ اجزاء فلکی کے متعلق سب سے پہلے تجربات کرنے والا فرد البرونی ہی تھے. ان کا مقام پیدائش خیوہ ازبکستان
البرونی نے آئین اکبری سے 600 سال قبل تاریخ ہند پر مستند کتاب لکھی جو ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ زمین کی محوری گردش کی دریافت اور اس سلسلے میں نظریہ پیش کرنے والا پہلا فرد البرونی ہی تھا۔ یہی بات 600 سال بعد گیلیلیو نے بتائی۔ اس کے علاوہ نیوٹن سے 700 سال قبل ہی البرونی نے زمین کا محیط دریافت کر لیا تھا۔ انہوں نے کئی تصانیف بھی لکھی جن میں کتاب السائدانتا، طب ہندوستانی، طب یونانی، قیمتی و نایاب پتھروں کے خاص پر مکمل و مستند کتاب لکھی۔ 3 کتاب الہند، ہندوستانی تاریخ اور جغرافیائی حالات پر مشتمل، الفہیم، ریاضی اور فلکیات پر مبنی، 4 الاطہار الباقیہ۔ اس کتاب میں زمین کی محوری گردش پر خاص گفتگو کی گئی، علاوہ ازیں سابق قوموں کی تاریخ اور مختلف علاقوں کے جغرافیائی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ 5 قانون مسعودی، القانون المسعودی فی الحیاتیہ النجم۔ یہ کتاب علم فلکیات، علم مسلط، سورج گرہن، چاند گرہن اور سیاروں کی گردش کے متعلق ایک مستند کتاب ہے۔ اب تھوڑا سا ہم ٹریولنگ پر چلتے ہیں، یعنی سفر کی اور۔ اس دور میں دنیا کا سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس دور میں جب کوئی ٹرین، جہاز، گاڑی کی سہولت نہ تھی، لیکن ابن بطوطہ جو پہلے سیاح تھے، یہ 21 سال کی عمر سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور کئی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے طے کیا، جس میں انہوں نے کئی ایک ممالک کا دورہ کرتے ہوئے 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ ان کی جائے پیدائش مراکش ہے، یہ سیاح تھے اور انہیں شہرت بھی سیاح سے ہی ملی۔ ابن بطوطہ نے 21 سال کی عمر میں اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی سفر کی ابتدا 14 جون 1325 2 رجب 725 ہجری کو بروز جمعرات کے مقام سے کیا۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک جہاں گردی کی۔ اس دوران وہ ہر اس مقام کے جہاں سے ان کا گزر ہوا جغرافیائی حالات کو نوٹ کیا، وہاں کی تہذیبوں اور اس علاقے کے متعلق دیگر امور کو قلم بند کیا۔ انہوں نے 75 میل کا سفر کیا، جبکہ سفر بڑی صعوبتوں اور مصائب والا ہوا کرتا تھا۔ نہایت ہی عظیم کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے اپنے سفر کے ذریعے اہل دنیا کو کئی اہم امور سے واقف کروایا۔ ابن بطوطہ نے مراکش سے سری لنکا، چین، بیزانتم، جنوبی ایشیا، البیریا، تیونس، مصر، فلسطین، شام، مکہ، عراق، شیراز، جدہ، یمن، عدن، افغانستان، کابل، ہندوستان تک کا سفر کیا۔ بعد ازاں وہ کراچی، ملتان، سسرا، دہلی سے مسلم اسپین تک پہنچے، جہاں سے سارا ریگستان کو عبور کرتے ہوئے نائجیریا تک پہنچے۔ ابن بطوطہ نے 75,000 میل کا سفر کیا، جو کہ چینی سیاح مارکو پولو کے طے کردہ فاصلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ابن خلدون یہ سماجیات کے ماہر تھے، ان کو سماجیات کا باوے آدم بھی کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کو انہوں نے کئی زبانوں میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے تعلیم، سماجیات، فلسفہ، تاریخ میں ان کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے سماجیات کے ماہر تھے اور انہیں شہرت بھی سماجیات سے ہی ملی اور ان کو سماجیات کا باوے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش تیونس میں ہوئی۔ انہیں چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا۔ 9 عمری میں ہی انہیں الزہرا یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر کیا گیا تھا۔ دنیا کی پہلی تاریخ قلم بند کرنے کا اعزاز ابن خلدون کو ہی حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب البرد میں تاریخ کے پہلے حصے کے طور پر جو مقدمہ تحریر کیا وہ عالمی تاریخ میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ یہی مقدمہ ان کی ابخریت کی دلیل ہے۔ خلدون نے فلسفہ، تاریخ کے اصول و آداب، قوموں کے کردار پر جغرافیائی اور سماجی عوامل کے اثرات اور اسبات و علل کی روشنی میں سلطنتوں کے عروج و زوال کے اصول سے بحث کی ہے۔ تعلیم، سماجیات، فلسفہ اور تاریخ کے میدان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ ان کی تصانیف کے کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ ان کی تصانیف میں مقدمہ دنیا کی تاریخ کی پہلی کتاب ہے اور ایک کتاب التصریف ہے۔ سائنسی میدان میں تاریخ ساز انکشافات اور خاص کر عمر انیات کا باوائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ کشش، 20  سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 سال 20 س
ہے۔
दोनों शहरों में हर एक को अपनी खुसूसी डिजाइनों से मुतवज्जे करने वाला खवातीन दकन का मुनफरद शोरूम कशिश अपने सभी ब्रांचेस पर मुअज्जिज ग्राहकों की खिदमत में दुल्हनों के लिए नादिर व नायाब खड़ा दुपट्टा, फिशकट, शरारे, बनारसी, कतान साड़ियों के चुनिंदा कलेक्शन से पसंद फरमाइए। कशिश, बंजारा हिल्स, टोली चौकी, पत्थरगट्टी, कोठी, एबिट्स, हैदराबाद। बहुत भूख लग रही है, ब्रेक करना। लंच ब्रेक। अरे आमिर, चलो खाना खाते हैं यार। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी ही नहीं, लेकिन आमिर सिर्फ आरआर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। अरे वाह, मेरी बीवी भी मुझसे आरआर मसाले से ही खाना बनवाती है। मेरी मम्मी भी आरआर मसाला से खाना बनाती है। अरे सर, अपने घर में भी आरआर मसाले का खाना पकता है। ये खाना भी आरआर मसाले से बना है। घर घर की पसंद है आरआर मसाले, स्वाद में कमाल है ये सबसे निराले। आरआर मसाले, आरआर मसाले, हर घर की पसंद आरआर मसाला। घर घर की पसंद है आरआर मसाले, आरआर मसाले।